جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سینئر صحافی رانا مبشر صاحب میرے ساتھ ہیں. کچھ اندر کی خبریں ان سے لینی ہے. میری ان سے بات ہو رہی تھی اور کچھ خبریں مجھے بتا رہے تھے. میں نے کہا رک جائیں ادھر ہی، رانا صاحب ایسے ہی رک جاؤ. میں نے کہا مجھے کیمرہ آن کرنے دیں، اس لیے کہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی یہ خبر شیئر کی جائے. پہلے تو سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جوائن کیا. ابھی جو سیاسی ماحول چل رہا ہے، بڑی خبر جو آگے پیچھے ہمیں بھی سنائی دے رہی ہے کہ جی میاں صاحب کا واپس آ رہے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ میاں صاحب کب تک آ سکتے ہیں؟ اچھا، میری ایک میاں صاحب کے، میں اس کو ذرا ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا سورس کو، لیکن میاں صاحب کے ارد گرد ہوتے ہیں لندن میں وہ سال، ٹھیک ہے، اور میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے، کالج کے زمانے سے. تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب کسی ویلے بھی آ جائیں گے. اچھا، میں کہ کسی ویلے تو مراد کی مطلب بڑا مطلب کہ اس طرح کا گل ہے تھی دس رہے ہو کہ کسی ویلے بھی آ جائیں گے، تو کوئی گل نہ ہوئی. ہی سیڈ کہ میاں صاحب جو ہیں بیسیکلی جائیں گے 4 تاریخ کو جدہ، اور وہ میرے خیال میں آج رات کو شاید چلے جائیں گے جدہ یا نکلنے والے ہوں گے. تو اور ہی سیڈ کہ اس کے بعد وہ ایک مطلب اس طرح ہے کہ وہ ان اے فیو ویکس ٹائم مے بی لائک ان بائی اینڈ جولائی یا ارلی اگست میں وہ آ جائے. پاکستان میں کوئی تیاری سورسز کچھ بتا رہی ہیں کہ میاں صاحب کے آنے کے حوالے سے کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ تیاری پچھلے 2 مہینے سے ہو رہی ہے. اچھا اختر صاحب وہاں پہ نا لاہور میں ایک جلسے کی تیاری ہو رہی ہے، اور وہاں پہ یہ مطلب انہوں نے پورا فل ٹائم پلان کیا ہوا ہے. 2 مہینے سے اس کی تیاری ہو رہی ہے. 2 مہینے سے ہو رہی ہے، اور وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی اتنا گرینڈ ویلکم دیا جائے میاں صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ان کے آفیسز ہیں لاہور میں میاں صاحب کے، جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے پرسنل جو آفیسز ہیں وہ بھی رینوویٹ ہو رہے ہیں. چونا شنا ہونا شروع ہو گیا. چونا شنا، پالشاں ولشاں، فلورنگ شورنگ ہو رہی ہے، اینڈ یو نو بالکل اس کو صاف ستھرا کیا جا رہا ہے، اینڈ تیاریاں بالکل مکمل ہیں. اور یہ مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ لاہور میں اگر جلسہ ہو تو پھر بڑا جلسہ ہو، یہ گرینڈ قسم کا، وہ سبکی نہ ہو یہ نہ ان کے آنے سے. بالکل بالکل. تو اچھا، اب ان کے اوبیسلی وہ آئیں گے اپنی جماعت کے لیے کریں گے، لیکن اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہو، اور نون لیگ کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم ہمارا ہو. کیا آگے جا کے دونوں پارٹیاں اکٹھی حکومت بناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور کس کا پلڑا آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے کہ کس کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ باقی تو وقت ہی بتائے گا. اصل میں دیکھیں، میرے خیال میں آصف زرداری صاحب از پلئنگ ویری اسمارٹ، ٹھیک ہے، بڑا کول ہیڈڈلی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس چکر میں ہے کہ جناب آخر میں آ کے ہی از ایکسپیکٹنگ دس تھنگ کہ آخر میں آ کے دا بک ول اسٹاپ ود ہم، ٹھیک ہے، اینڈ وہ ڈیسیژن لیں گے کہ جناب حکومت وہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. تو وہ ان کے پاس ایسی انوائرمنٹ بن جائے گی الیکشن کے بعد which he is expecting us، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس پہ جناب کہ آخری موقع پہ جب ان کے تک بات آئے تو پھر وہ کہیں کہ نہیں اب یہ میرا بندہ آگے لایا جائے، جس طرح چیئرمین پی سی بی کے معاملے پہ ہوا ذکا اشرف صاحب کو جس طرح لایا گیا. ہاں، لیکن ذکا اشرف صاحب کے اسٹے بہت آ گئے نا، بہت سے اسٹے آرڈرز آ گئے یہ وہ، لیکن وہ اسٹے آرڈرز اس لیے آئے کہ وہ بھی پرانے جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کچھ وہاں پہ گڑبڑ کی ہوئی ہے. بٹ اینی ویز وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن یہاں پہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ اس چکر میں ہے کہ جناب آخر میں آ کے بال ان کے کورٹ میں آ جائے گی، اور وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے جناب کہ وزیر اعظم کون ہوگا یا پریزیڈنٹ کون ہوگا. لیکن پہلا ان کا جو فوکس ہے، زیروئنگ جو کریں گے وہ وزیر اعظم کے آفس کو کریں گے. وہ مطلب ان کے ہاتھ میں فیصلہ. ہمارے ایک دوست نے فیصلہ باد کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے محلے میں ایک کونسلر کا الیکشن ہو رہا تھا، تو 2 بندے کھڑے ہو گئے، تو وہ ایک کہتا نہیں میں کھڑا ہوں گا، دوسرے کا میں کھڑا ہوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ سچی واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ فلانا کوئی بندہ تھا بزرگ جی، اس سے فیصلہ کروا لیں گے. انہوں نے ان کو بلایا، جس بندے کو فیصلے کے لیے بلایا تو وہ کہا یہ بھی نہیں مانتا تھا، وہ بھی نہیں مانتا. انہوں نے کہا جی یہ 2 ہی نہیں کھڑے ہوں گے، میں کھڑا ہوں. زرداری صاحب بھی آخر میں یہ نہ کریں کہ جناب یہ بھی نہیں، میں نے کہا وزیر اعظم میں مان جاؤں. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اوبیسلی الیکشنز کے بعد تو ایک سیناریو چینج ہوگا ہی ہوگا. نگراں جو سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے آپ کی سورسز بھی مختلف چیزیں بتاتی ہیں، ہمیں بھی لوگ مختلف چیزیں بتا رہے ہیں. کوئی ایسا بھی ہے کہ جو نام آگے پیچھے آ رہے ہیں وہ کوئی نام ہو ہی نہ اور کہیں باہر سے کوئی بندہ آ جائے؟ ہوتا ہے ایسے ہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے. مطلب آپ اتنے سالوں سے یہاں پہ جرنلزم، میں تو چھوٹا ہوں بہت. میرے خیال میں ابھی آپ 16 کے تو ہو گئے ہوں گے. جی بس 17.
چلے 17 کی جب آپ کی برتھ ڈے ہو تو ہم منائیں گے لیکن اس میں ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ جن کے نام فلوٹ کیے جاتے ہیں نا ان میں سے شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کوئی بنے یا نا، بہت مشکل ہوتا ہے اس میں. لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ کوئی ایسا بندہ آئے گا یا ایسا نام آئے گا جو فی الحال آج کل کی انوائرمنٹ کے حساب سے میاں صاحب کو سوٹ کرتا ہو. تو بندہ وہی ہوگا جو میاں صاحب کو سوٹ کرتا ہے. اچھا پھر خبریں کچھ ایسی بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ایک کنٹینیوٹی لانے کے لیے جو شخصیات لائی جائیں فائنانس کو سنبھالنے کے لیے، دیگر معاملات کو سنبھالنے کے لیے، اس لیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ بڑا چیلنج ہے کہ وہ انتخابات کے بعد بھی اگلے سیٹ اپ میں بھی ان کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے. ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے ویسے، ہونا ایسے ہی چاہیے ویسے، اور ہوگا بھی ایسے اس بار. اور جو دبئی میں ابھی ساری ملاقاتیں شاطیں ہوئی ہیں اس میں فوکس جو میاں نواز شریف صاحب کا تھا وہ یہی تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو بعد میں بھی چلتا رہے اور اکانومی جو ہے اس کو کسی طریقے سے ہم ٹریک پہ لے کے آ جائیں، کیونکہ ان کے لیے ون ون سچویشن ہوگی نا. اکانومی ٹھیک ہوگی تو وہ پھر اگلے 5 سال نکال جائیں گے، مسلم لیگ نون نکالی، جو بھی جس کی بھی حکومت ہوگی وہ نکال دے گی. اگر نئی اکانومی ٹھیک ہوگی تو پھر ان کے لیے ایک ایشو بن جائے گا، وہ سچویشن بنے گی ان کے لیے. اچھا تحریک انصاف آبویسلی ان کا کوئی ان کی پاپولیرٹی سے تو انکار نہیں کر سکتا. اب خان صاحب کیا جیل جائیں گے میاں صاحب کے واپس آنے سے پہلے؟ جو لیول پلئنگ فیلڈ کا آئیڈیل سیناریو ہے آپ کی سورسز کیا بتاتی ہیں کہ وہ کیا ہے لیول پلئنگ فیلڈ؟ دیکھیں اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے یا اس کے بعد مطلب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ڈیٹین کیا جائے، پکڑا جائے خان صاحب کو. تو وہ ڈیٹینشن ہوگی تو وہی لیول پلئنگ فیلڈ کی ڈیفینیشن وہی ہمیں سمجھ آتی ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی لیول پلئنگ فیلڈ نظر نہیں آتی ہے. اور جب بیلٹ پیپر ہوگا اس کے اوپر اگر بلے کا نشان ہو تو پھر ایک سچویشن ڈیفرنٹ بن جائے گی، اگر نہ ہو تب بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گی سچویشن. پھر تو یہی اسی طرح چلے گا سارا جیسے پی ڈی ایم اس وقت چل رہی ہے، 19-20 کے فرق سے چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے آبویسلی کہا کہ اگر بلے کا نشان ہوگا تو سچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف صوبوں میں بھی حالات ڈیفرنٹ ہیں. پنجاب کے اندر استحکام پاکستان جماعت آئی، اس کا کیا کردار ہوگا؟ وہ کتنا امپورٹنٹ، کیا وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑ سکتے ہیں؟ اگر اس میں بریفلی آپ بتا سکیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو پلے کرے گا نا میری نظر میں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس وہ ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں گی اور وہ اپنا ویٹ جو جہاں پہ تھرو کریں گے آفٹر دا الیکشن ریزلٹ کے بعد، میرے خیال میں وہ ایک ایسی سچویشن بنا لیں گے کسی کے لیے بھی، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو. اگر پی ٹی آئی کا نشان ہوتا ہے بیلٹ پیپر پہ تو ایون دین تو وہ ایک سچویشن ڈیفرنٹ بن جائے گی. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عطاب سے بچنے کے لیے آزاد امیدوار کھڑے ہو جائیں گے، ہم بلے کے نہیں ہم آزاد امیدوار. ایگزیکٹلی یہ بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں، اس کے چانسز بہت برائٹ ہیں. اچھا obviously جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب بھی وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر یا تو جماعت کو توڑا جائے یا کوئی نئی جماعت بنائی جائے. کوئی خاطر خواہ اس وقت تک ان کو کامیابی نہیں ملی. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک صوبہ کیا پتا پی ٹی آئی کو دے دیا جائے، وہاں پہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بن جائے. دیکھیں وہاں پہ پرویز خٹک صاحب جو ہے نا، پرویز خٹک صاحب میں اس چیز کو بلیو نہیں کرتا کہ یہ جو نوٹس ان کو سرو ہوا میرے خیال میں جیسے نائے واش، ٹھیک ہے. اور پرویز خٹک صاحب جو ہے انہوں نے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اب وہ تھوڑا سا اسمارٹلی پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کہ اس میں پی ٹی آئی کا ٹیگ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ پرانی جو لیڈرشپ ہے اس کا ٹیگ نہ ہو اور اس کو جتنے بندے میکسیمم میں نکال سکتا ہوں نکال لوں اور پھر میں جناب یہ میری جماعت ہے یا واٹ ایور میرا گروپ ہے جس طرح مرضی کرے. وہ اس طریقے سے ایک ایسے کہہ سکتے ہیں خاموش فیور بھی کر رہے ہیں پرانی لیڈرشپ کو، ٹھیک ہے. دس از ہاؤ آئی ٹیک اٹ. اور وہ جناب ایک الگ گروپ بنا کے مطلب ان کو تنگ نہیں کر رہے کہ وہ جو ہے کہ وہ لیڈرشپ ادھر ہی رہے. آبویسلی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی جو جھنڈوں کی کمپین وغیرہ بھی چلی وہ بھی کافی زیادہ خیبر پختونخوا وہ تو ہر کوئی if I am eyeing on prime minister he is eyeing on chief minister. پی ٹی آئی میں جب نئی حکومت بنی تھی نا پی ٹی آئی کی تو ہر دوسرا آدمی چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتا. ہاں وہ بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. خان صاحب کو جا کے کہتے بھی تھے، خان صاحب نے بتایا کہ یہ بھی کہتا تھا یہ بھی کہتا تھا. ایک بندے نے تو کہا کہ میں نے خود جا کے کہا کہ
خان صاحب مجھے بھی بنا دیں. تو ہر کسی کی خواہش تھی, اور اسی وجہ سے میرے خیال میں بزدار کو لانے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ہر دوسرے بندے کی خواہش تھی کہ جناب ان کو بنایا جائے, ان کو بنایا جائے. چکر میں علیم خان صاحب کو بھی رگڑ دیا, جہانگیر ترین صاحب کو بھی رگڑ دیا, ٹھیک ہے, ان کے جو اوبیسلی ان کے اینٹی اس نے ان کو ٹف ٹائم دیا, اور ان کو وہ انسیکیور تھے کہ جہانگیر خان نہ بن جائے, علیم خان نہ بن جائے, انہوں نے ان کو فارغ کروا دیا. اچھا, اب ایک میری بات ہو رہی تھی جو استحکام پاکستان کے نئے لیڈر اور پی ٹی آئی کے پرانے لیڈر سے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ترین صاحب سے گلہ کیا کہ سر آپ نے مروا دیا, مجھے کیوں بلوایا, مجھے نہ بلواتے. تو میرے خیال میں جو آپ نے فیور کی بات کر رہی, جو پرویز خٹک ان کو نہیں بلا رہے, تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار سامنے آئیں گے تو عوامی, دیکھیں جو خان صاحب کا ووٹ ہے وہ نہ استحکام پاکستان کے پاس جانا ہے نہ کسی اور پارٹی کے پاس جانا ہے. ہو سکتا ہے اس دن اگر حالات ایسے ہوں وہ پڑے نہ, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ ووٹ سپلٹ ہوگا کہیں نہ کہیں بڑی تعداد میں؟ یہ جو لوگ ہیں نا جو جیسے انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں جی اور یا پھر چھوٹی چھوٹے گروپس اگر بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو ووٹ ٹوٹے گا نا. ایک کانسٹیٹوینسی سے اگر 6 پارٹیاں کھڑی ہو جائیں گی تو ووٹ تو ٹوٹے گا. یہی تو آصف زرداری صاحب نے کیا نا دبئی میں, پنجاب میں انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ یہ تھی نا کہ 12-13 جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی ان کے نون لیگ والے اپنے بندے پچ نہ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو اسموتھ سیلنگ مل جائے, وہ نکل جائے, جس میں چند صاحب بھی ایک ان میں سے شامل. وہ چند صاحب تو ناراض بھی ہیں سنا آج کل, جب سے ان کے والد صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے اوپر ان کی ریزرویشن وغیرہ بھی تھی. اور یہ جو استحکام پاکستان والے ہیں یہ گل بات کی تھی نا, ہاں گل بات تو نہیں, پر یہ آخر میں پوچھنا چاہوں گا استحکام پاکستان والے جو دوست ہیں, یہ الیکشنز کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آج سے 4 سال بعد 3 سال بعد جو ہے یہ جماعت اسی طرح کھڑی ہوگی؟ اور ساتھ ہی اگر آپ بتا دیں پرویز الہی صاحب ایک ایسا وائلڈ کارڈ کو جو ہر کوئی کہتا تھا کہ چودھری تو فوراً چھوڑ کے چلے جائیں گے, پرویز الہی صاحب ابھی بھی ڈٹے میں ہیں, گرفتاریوں پہ گرفتاریاں دیے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی محنت زیادتی بڑی ہوئی ہے, پرویز صاحب کہتے ہیں محنت زیادتی ہوئی ہے بڑی, اور شجاعت صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, وجاہت صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے مان جائیں وہ, لیکن وہ کہتے ہیں جی محنت زیادتی بڑی ہوئی ہے. جو چھاپا پہ جڑا ٹف ٹائم ملیا پرویز الہی صاحب نو, پھر اس کو رف اپ کیا گیا جس طریقے سے وہ جٹ بگڑ گیا, اچھا وہ غصہ کر گئے نے, اس ویلے جب زیادہ پریشر پہنا ہے وہ کہتے ہیں مونس سے پوچھ لیں. اور مونس صاحب کا میرا لگتا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ چلا جائے, obviously کیونکہ پہلے بھی ڈیسیژن انہی کا تھا جو پرویز الہی صاحب نے مانا تھا, تو وہ ابھی بھی میرے خیال میں یہی چاہیں گے. اور بریفلی استحکام پاکستان الیکشنز کے بعد بھی آپ کو ایک بڑی پارٹی کے طور پہ نظر آ رہی ہے؟ الیکشنز کے بعد دیکھیں بنے گی تو صحیح پارٹی تو بنے گی, اس میں سے سیٹیں بھی نکلیں گی اور ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں سیٹیں نکلیں گی. وہ بڑی پارٹی بنے نہ بنے, لیکن ایک گروپ پریشر گروپ تو ضرور ہوگا. وہ بڑی پارٹی, اب اس کا کمپیریزن ہم کوئی جماعت اسلامی یا JUI سے یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے تو نہیں کر سکتے, لیکن پریشر گروپ تو ہو سکتا ہے. اچھا, یہ مولانا کو صدر بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ دینا پڑے. نہیں, میری تو خواہش ہے, وہ ان کی اپنی بڑی خواہش ہے, مولانا صاحب کی اپنی خواہش ہے, ہمیشہ خواہش رہی ہے. ناراض ہو گئے تھے زرداری صاحب سے, وہ تو وہ اس دفعہ بنائیں گے ان کو صدر؟ اگر زرداری صاحب کو پوچھو پھر ناراضگی لینی ہے, یہ بڑھانا ہے. وہی فیصلہ نہ کر دیں زرداری صاحب کہ میں خود بن جاتا ہوں, وہی جو فیصلہ آباد کا ہم نے آپ کو واقعہ سنا. رانا صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آپ سب دوستوں کا بھی شکریہ, بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.